السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ قرآن پاک کے آغاز میں دعاؤں کا پڑھنا قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جس میں ہم جتنا اللہ سے مانگ سکیں اتنا کم ہے۔ سورہ فاتحہ جس سے ہم نے قرآن کا آغاز کیا، جس سے قرآن کا افتتاح ہوا، اس میں الحمدللہ نہ صرف اللہ کی تعریف بلکہ اللہ کا شکر کہ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کے اندر اگر کوئی کوالٹی ہے، کوئی انسان ذہین ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی اعلیٰ کوالیفائڈ ہے، تو اس سب کا سہرا کس کو جاتا ہے؟ وہ ساری صلاحیتیں کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو تعریف صرف اللہ کے لیے کہ پورے قرآن کو اگر ایک صورت میں سمویا جائے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ قرآن کے میں سورہ فاتحہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، اس میں بھی سورہ فاتحہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اتنی کہہ لیں کہ اعلیٰ درجے کی یہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا، ہمیں سکھایا کہ نعمتیں تو بہت ساری ہیں جس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، جس کا ذکر اللہ نے بھی کیا قرآن پاک میں۔ سورہ رحمان کی آیت ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ ہم تو شمار ہی نہیں کر سکتے اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ لیکن کسی چیز کو اللہ نے اس طرح اس کا ذکر نہیں کیا جس طرح قرآن پاک میں قرآن کو اللہ نے نعمت کہا۔ سورہ یونس کی آیت ہے کہ قرآن ایسی نعمت ہے کہ جس پر مومنین کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز، ہر نعمت بن مانگے دی۔ دیکھیں سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں پیدائشی طور پر اسلام کی نعمت سے نوازا۔ کیا ہم اپنی کوشش سے، اپنی تڑپ طلب جستجو اس میں لگا سکتے تھے کہ ہم اس نعمت کو پا سکتے؟ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا، یا کسی بھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کی صورت میں ہمیں کوئی زمین میں رینگنے والا کیڑا، کوئی جانور، کوئی بلی، کوئی کچھ بھی پیدا کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے ہمیں انسانوں میں سے، اشرف المخلوقات میں سے انسان بنایا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اور انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم قرآن پاک میں سے جو کچھ پڑھیں گے اسے اپنی ذات سے ریلیٹ کرتے ہوئے پڑھیں گے کہ کتنا ہمارے عمل میں اترا۔ ایک ایک آیت میں ہمیں اپنا آپ دیکھنا ہے۔ قرآن ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا آپ سنوارنا ہے۔ جس طرح دنیا کے آئینے میں کھڑے ہو کے ہم اپنی آپ کو درست کر رہے ہوتے ہیں، اپنا آپ سنوار رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن ایک ایسی طرز زندگی دیتا ہے، ایسا معیار دیتا ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ ایک ایک آیت کو خود پہ چیک رکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کے کہ صرف ہم نے اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی ماننا ہے۔ ہر آیت میں دیکھنا ہے کہ عمل کی بات ہمارے لیے کہاں ہے اور کہاں ہم میں کمی ہے، تو اس کمی کو ہمیں ساتھ ساتھ دور کرنا ہے
کہ بالکل ایسے ہی، بالکل جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ جیسے ایک گلاس ہو اور اس میں پانی سے وہ فل بھرا ہوا ہو، اور اس میں اگر میں کوئی اور چیز ڈالنا چاہوں تو مجھے اسے پہلے خالی کرنا پڑے گا۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خالی کرنا ہے۔ قرآن کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں اس پر عمل کر سکیں، قرآن ہمارے عمل کا حصہ بن جائے۔ اللہ ہمیں قرآن کے چلتے پھرتے نمونے بنا دے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، ہم بھی قرآن کے، اللہ تو ہمیں اہل القرآن میں شامل فرما لے، ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے۔ تو نے جس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا، ہم سے دنیا کا وہ عظیم کام لے لے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اندر کیا صلاحیت، کیا اہلیت ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ تو ہمیں اس کام کے لیے چن لے۔ جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ ہمیں جامع کلمات سے ہماری مدد فرما، ہمیں ہر طرح سے اپنی توفیق اور رحمت کے ساتھ ہمیں اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی بھی توفیق تو ہی فرما، کہ تو ہی اس بات پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے ہم سورہ البقرہ سے ہم نے 20 نمبر آیت تک ہم نے قرآن پاک کی تفسیر دیکھی تھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر